وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُؤَلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ وَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا وَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا وَلَبِثْتَ سِنِينًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ یعنی پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو عظیم معجزے عطا کیے، عصائے موسیٰ اور ید بیضا، کیونکہ مصر کے جابر سلطان کے پاس انہیں بھیجنا تھا، تو ایک رسالت کے ثبوت کے طور پر کہ اللہ کے رسول ہیں، معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز معجزہ۔ اچھا، تو پھر جو اسائنمنٹ تھا وہ بتایا، اذهب الی فرعون، اب تم نے فرعون کے پاس جانا ہے، اور بتا دیا انہ طغی، سرکش باغی ہو گیا ہے وہ، کیونکہ اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ تو آج کی تلاوت کردہ آیات میں یعنی دوسرے رکوع میں جیسے ہی یہ عظیم مشن ان کے سپرد کیا گیا تو انہوں نے دعا مانگی۔ دیکھیں جگہ جگہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے، دائی، دعوت حق، تو جب اس سفر پر نکلو تو پہلے اللہ سے دعا مانگو، پہلے اللہ سے۔ کام بڑا چیلنجنگ ہے، مشکل کام ہے، آج کل کے دور میں بھی دعوت بڑا ہے۔ فوراً وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، جو اپنا کام کرے، کون سنتا ہے؟ مشکل ہے کام۔ اچھا، تو دیکھیں یہ دعائیں ہیں اور ماشاءاللہ آپ سب کو یاد ہے یہ، اور یہ پڑھنی چاہیے۔ دیکھو نا، اللہ شرح صدر عطا کر دے، بہت بڑی بات ہے، سینوں کو کھول دے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی شرح صدر ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہاں، یہ دعا بہت ڈیپ ہے، گہری ہے کہ اللہ سینوں کو کھول دے، اور کہا کہ میرا کام آسان کر دے۔ یار چھوٹی چھوٹی وہ آیت ہے کہ رب اشرح لی صدری، بس یہ دعا وہ آیت ہے، ویسر لی امری، لیکن کتنی وہ جامع ہیں کہ اللہ سے کہا جا رہا ہے میرا کام آسان کر دے۔ یہی تو ہے، کام آسان ہو گیا تو پھر بیڑے پار ہو گیا یار۔ ویسے بھی کوئی بھی کام شروع کرنا ہو تو یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ نیک نیتی سے کہ اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ اچھا، اب وہ اس کے پاس جا کر بات کرنی تھی، گفتگو کرنی تھی، مدعا بیان کرنا تھا، تو کہا کہ اے اللہ میری زبان میں اگر کوئی لکنت ہے، گرا ہے، اس کو بھی دور کر دے، کیونکہ بات کو سمجھانا ہے تو میری بات سمجھ جائیں۔ پھر دیکھیں یہاں پر اپنے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اگر یہ ایک اکیلا 2-11 ہو سکے تو اے اللہ تیری بڑی مہربانی، میرا بھائی ہارون ہے ان کو میرے ساتھ بھیج دیں، بڑے بھائی تھے ہارون،
اللہ نے فوراً ہی کہا اپلیکیشن از گرانٹیڈ، منظور کر لی فوراً۔ یہ خود انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، یہ ریکویسٹ کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قبول کر لی۔ تو پھر دونوں گئے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، اللہ اکبر۔ ہاں اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تو نے مانگا دے دیا۔ ہاں اللہ اکبر، یعنی تیرا سوال سب پورا کر دیا۔ اس سے پہلے بھی بڑی عنایتیں کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذرا یاد دلا دی، مننا علیک، ہاں تجھ پر پہلے بھی احسان کیا۔ اچھا پھر ان کی والدہ کی طرف وحی کی تھی ان کی زندگی کے لیے، وہ بھی یاد دلا دیا۔ یہ دیکھو سارا پڑھنا، کیونکہ اس دور میں یہ دنیا میں تشریف لائے جب وہ لڑکے کو ذبح کیا جا رہا تھا، اللہ نے بچایا اس ماحول میں، اور انہی سے بچایا، انہی کے محل میں پرورش کی، جنہوں نے آرڈر جاری کیا تھا کہ بچہ پیدا ہو تو مار ڈالو۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ القیت علیک محبۃ منی، اپنی طرف سے ایسی محبت ڈال دی کہ چہرہ دیکھتے ہی بے بس ہو گئے۔ وہ تو کہا جیسے اللہ نے ہاتھ روک دیا نا کہ اس کو کر ہی نہیں سکتے نا۔ اور دیکھو اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر کہا یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، اس کو نہیں مارنا، ہاں اس کو ہم پالیں گے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے، دشمن کے محل میں پرورش کرا دی ہے، اللہ کی شان ہے یار، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اچھا پھر یہ دیکھیں کہ اس دور میں کیونکہ حکم تھا یذبحون ابناءکم، بیٹوں کو ذبح کر دو، تو اللہ نے وحی کے ذریعے وہ بھی بتا دیا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اور وہ کہ مارنے آ رہے ہیں، صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا ہے۔ اللہ نے کہا باقی ہمارا کام ہے۔ اچھا دیکھیں دریا میں ڈال دیا تو ان کی بہن ساحل پر ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ یہ بھی دیکھو بھائی اور بہن کی محبت ہے کہ میرا بھائی تیرتا ہوا کہاں جاتا ہے، کیا انجام ہوتا ہے، وہ اس انداز سے دیکھتی رہیں کہ کسی کو یہ بھی نہ ہو کہ اس کا کوئی تعلق ہے صندوق سے، بڑا کلوزلی واچ کر رہی ہے نا۔ یہ ہے قرآن میں نا اس انداز سے، اللہ اکبر۔ اچھا تو ان کے محلات بھی دریا اور اس کے ساتھ ہی ہوتے تھے نا۔ آج کل بھی تو کراچی میں سی سائٹ پر بڑی وہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں منظر کشی کے لیے، ہے نا، سمندر کے کنارے۔ اچھا محل بھی ادھر ہی تھا، روک لیا اس صندوق کو، کھولا تو ایک خوبصورت سا بچہ تھا، اللہ اکبر، ہاں تھا بھی انفینٹ۔ اچھا پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ یار یہ اس کو دودھ کہاں کیسے پلایا جائے، ماں تو ہے نہیں۔ اب انہوں نے دائیوں کو بلایا ہوگا، اب بچے کو تو روک لیا نا، اب اس کی زندگی کے لیے اس کی خوراک کا بھی تو ہے۔ دیکھو وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تھا، بادشاہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اس نے 20 بلایا لیے ہوں گی دائیوں کو نا، ایک ایک سے ٹرائی کیا۔ اچھا یہ ان کی بہن انجانی بن کر وہاں پہنچ گئی جہاں پر یہ جو ہے تلاش ہو رہی تھی کہ اس کی خوراک کا دودھ کا کیسے کیا جائے۔ اللہ اکبر ہے، یہ دیکھو اللہ کی شان ہے کیسے پہنچا دیا۔ اس نے یہ کوئی ایسا نہیں کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور میں اسے کہتی ہوں، انہوں نے کہا حل ادلکم علی من یکفلو، میں کوئی مسئلہ حل کروں، یہ کوئی دایا نہیں مل رہی کہ اس کی کفالت کون کرے۔ یار ایسے موقع پر اور کیا چاہیے تھا کہ کوئی خود سے یہ آفر کرے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس کے دودھ پینے کا،
تو اللہ اکبر، دیکھیں اللہ نے ماں کی مامتا اس کو قرار دینا تھا نا، کیسے اسباب بنا دیے. تو ظاہر ہے وہ فوراً انہوں نے فرعون کے لوگوں نے، تو یہ بچہ ماں کے پاس آ گیا. تقر عینھا، آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا خوبصورتی ہے. دیکھیں کیا زبردست اللہ نے وہاں پہنچا دیا اس کو. دیکھو اللہ نے یہ جذبات احساسات بنائے تو وہ پورا کرنے کے لیے اللہ سامان بھی پیدا کر دیتا ہے. ماں کی مامتا، کیسے اللہ تعالیٰ بچے کو واپس ماں کے پاس پہنچا دیا. کمال کا ہے یہ بھی سلسلہ ہے نا. جی سر جی 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 ہاں ہاں آسیہ، ہاں بنی اسرائیل کی ہے. جی جی اور یہ بچہ ایک انفینٹ کا ہاں دودھ پلانے کے لیے ہاں یہ ضروری ہے کہ ماں نے بچہ جنا ہو، ورنہ ہر عورت کو تو وہ اس کے علاوہ دودھ نہیں آتا. ہاں ہاں لیکن اللہ نے ان کی اس طرف توجہ جانی نہیں دی، ورنہ تو اسی طرح کرتے تھے یہ تو اسی کا بچہ ہے. ہاں ہاں ایوری وومن از ناٹ ریڈی ٹو گیٹ ہاں ہاں بالکل وہی ہے جو جس نے نیا بچہ جنا ہو. بالکل صحیح. لیکن اب بنی اسرائیل کی بھی ہے، ہاں کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس کو دودھ کہاں سے آ گیا، ہاں اس کی پیدائش وہ کیا ہوئی ہے پیدائش، ہاں کسی کی توجہ اس طرف اللہ نے نہیں دیا. کیونکہ اللہ نے ہاں زندگی رکھنی تھی نا، تو وہ سوچ ہی نہیں آنے دی. صرف انہیں یہی جذبہ مل گیا کہ چلو اس بچے کو ایک دودھ ہاں ہاں اس وقت یہ تھا کہ چلو یہ مسئلہ حل ہو گیا، اس کی فیڈنگ کا ہو گیا مسئلہ حل. وہ خاتون ہے اور وہ دودھ فوراً پلا رہی ہے، بچہ پی رہا ہے، اس نے یہ بچہ تو جنا ہے ہاں وہ کہاں ہے پیدائش اس کی کہاں ہے. ہاں کیونکہ وہ تو انہوں نے سینسس کیا ہوا تھا ہاں کہ بنی اسرائیل کی سباقی میں کتنی عورتیں پریگننٹ ہیں. اچھا یس سینسس بڑا اسٹرانگ سینسس تھا، اور کتنی پریگننٹ ہیں اور ان کی رپورٹ جاتی تھی کہ ان پریگننسی میں کتنے بچے پیدا ہوئے، کتنی عورتیں کتنے مرد. اچھا اور یستفتی نساءکم ان کو چھوڑ دیتے تھے. مطلب آرڈر ایشو کرنے کے بعد بڑا فالو اپ ہو رہا تھا کہ کتنا. بہت زیادہ فالو اپ تھا. کتنی عورتیں پریگننٹ ہیں، ان کے اتنے بچیاں پیدا ہوئی ہیں، اچھا کتنے بیٹے پیدا ہوئے، ان کو قتل کر دیا. اوہو اس کے بارے میں اس خانوادے کے بارے میں کوئی ان کے ذہن میں اللہ نے ایک وہ بات جانی نہیں تھی. اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی مہربانی یار، بہت بڑا معجزہ. ویسے یہ بھی جگہ جگہ پر ہے معجزہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی اچھا جی، تو یہ یعنی اجمالی سے طور پر یہ سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع میں یہ بات کہی گئی ہے. ہم آیت وائز پڑھتے ہیں. آیت 25 سے ہم نے شروع کیا تھا. قال رب اشرح لی صدری، قالا تو کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی اے میرے رب، اشرح کھول دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ، صدر سینے کو کہتے ہیں. یعنی جب وہ عظیم مشن عطا کر دیا گیا کہ فرعون کی طرف جانا ہے تو فوراً اللہ سے مدد مانگی اور کہا کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. ویسر لی امری، ویسر اور آسان کر دے، لی میرے لیے، امری میرا کام. یسر اور اسر قرآن میں آتا ہے نا. یسر یا سے جو ہے وہ آسان، اور عین سے اسر مشکل، اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا. اچھا، واحلل عقدۃ من لسانی، واحلل اور تو کھول دے، عقدۃ گراں. یہ وہاں بھی آتا ہے نا جو معوذتین ہیں کہ وہ پھونکے مارتی تھی گراؤں میں. ہاں وہی لفظ ہے عقدۃ، گراں. من لسانی میری زبان کی. تو یہ دعا کی میری زبان کی گراں کھول دے. اچھا یہ جو ہے واحلل عقدۃ من لسانی، واللہ عالم، بہت سی اس پر لکھا ہے کہ وہ پتہ نہیں ہے وہ کوئلہ زبان پر رکھ لیا تھا اور کہ اس سے لکنت پیدا ہو گئی. بہت سی اسرائیلی واقعات بھی کوٹ کیے گئے ہیں. تو
بہرحال یہ ایک دعا ہے، ناٹ نیسسریلی کہ کوئلہ سے کوئی لکنت ہو، یہ تو گاڈ گیون ہے. کچھ گفتگو میں بہت فصیح ہوتی ہیں، کچھ تھوڑا سا بڑا ہاں بلاغت ہو، تو یہ اللہ کی دین ہے، یہ تھوڑی ہے کہ ہاں لکنت تھی. یہ وہ بات تو یہی ظاہر کر رہی ہے کہ گراں کو کھول دے. ہاں 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 یہ تو ہے بالکل. جی جی بالکل بالکل. ہاں لیکن وہ لکنت جو ہے، نہیں میں اس ریفرنس سے کہہ رہا تھا، لکنت تو آگے کی آیات بھی اس کو جسٹ وہ کریں گی ویریفائی کہ لکنت تھی کہ وہ کوئلہ زبان پر. اور وہ میں اس ریفرنس سے کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی ایسی حدیث یا کوئی خاص جگہ نظر نہیں آیا بہرحال کہ اس وجہ سے تھی یا وہ ویسے تھی، لکنت تو تھی. اچھا تو بہرحال یہ دعا مانگی. اور یفقہوا قولی، فقہ ہوتا ہے نا وہ سمجھنا، سمجھدار کو فقہا کہتے ہیں بڑا فقیہ ہے انسان، سینسیبل بندہ، تو اس سے یہ یفقہوا علم فقہ، جیسے علم حدیث ہوتا ہے علم فقہ، ہاں یہ پڑھایا جاتا ہے. ہاں یہ ہے. قولی اچھا یفقہوا، تاکہ وہ سمجھے قولی میری بات کو. یہ اب یہ دعائیں ہیں کہ اللہ تو میرا سینہ کھول دے، میرے کام آسان کر دے، میری زبان کی گراں کو کھول دے، تاکہ وہ میری بات کو نا اچھی طرح سمجھ سکیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وَاجْعَلْ فعل امر ہے جعل سے، اور تو بنا دے میرے لیے وزیرن. ایکچولی یہ وزر ہوتا ہے نا، بوجھ کو کہتے ہیں، اس سے وزیرن ہو گیا. وزر عربی میں بوجھ کو کہتے ہیں. ہاں تو بوجھ اٹھانے والا ٹھیک ہے. ایسا نہیں قرآن میں بہت سی جگہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک دفعہ نہیں کئی جگہ ہے قرآن میں. لا تزر نہیں بوجھ اٹھائے گا، وازرۃ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری کسی دوسرے کا بوجھ، اپنا اپنا نبھانا ہے. اچھا یہ وزیر بھی اسی سے بنا ہے، وزیر بوجھ اٹھانے والا. وہ اور بات ہے وہ خود بوجھ بن جائے عوام پر، لیکن مطلب یہی ہے یعنی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے والا نا. تو وزیر اسی سے ہے نا یہ لفظ. وہ تو وہ عربی کا لفظ ہے یہ جو وزیر ہم کہتے ہیں نا، وزیر صنعت اور وزیر داخلہ. وزیر از اے عربک ورڈ، وہ یہیں سے ہے نا جی. ہاں بوجھ اٹھانے والا، مددگار. من اہلی میرے خاندان، تو یہ دعا مانگی میرے خاندان سے میرا ایک مددگار مقرر کر دے. اب من اہلی سے کو اور آگے اسپیسیفک کر دیا کہ خاندان میں سے اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے. ہارون اخی ہیں اللہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اخی، اخن ہوتا ہے نا بھائی، تو یا ہو گیا میرا بھائی. اے اللہ میرا بھائی ہارون کو وہ کر دے، آپ مقرر کر دے اے اللہ، مددگار میرا، وزیر مقرر کر دے. اشدد بہی ازری، اشدد اردو کا لفظ ہے، شدت شدید نہیں ہوتا مضبوط کرنا. تو مضبوط کر بہی اس کے ذریعے یعنی ہارون کے ذریعے، ازری یہ بھی اردو کا لفظ ہے، آپ ازار بند نہیں کہتے، دیٹ از وہ ہے. آپ سادہ لفظوں میں کہتے ہیں نا نالا، بڑا اچھا ہے نا. یعنی دیکھو یہ بھی کیا لفظ ہے کہ نالا ڈالنا ہو تو نالا پانی ہاں ازار بند جو ہے نا یہ وہی ہے. ہاں 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 جی جہاں نالا باندھتے ہیں ہاں اس جگہ کا نام ہی ازر ہے. اچھا اچھا کور کور سب اسی کہتا ہے. ہاں اسی کو کہتے ہیں. تو یہی ہے کہ جیسے میری بیک کو مضبوط کر دے. بالکل صحیح ہے. ہاں تو کہا کہ ہاں میری بیک کو مضبوط کر دے. اللہ اکبر ہے نا جی.
دیکھیں یہاں پر مدد اور اس کے آیا، لیکن ساتھ جو ہے نا میری بیک کو جیسے انہوں نے فرمایا مضبوط کر دے. دیکھیں کمر جو ہے نا وہ ایک اس لحاظ سے سگنیفیکنٹ پارٹ آف دا باڈی ہے. اسی سے لفظ پشت پناہی بنا ہے، پشت پناہی، اور اسی سے کمر پہ تھپ تھپی دینا، یہ سارا جو ہے نا اسسٹنس اور مدد کے اس میں آتا ہے. اور کمر باندھنا، یہ دیکھو نا کمر سے بڑا ہوتا ہے. وہاں بھی دیکھیں صورت میں آتا ہے کہ انقذ ظہرک، انقذ ظہرک ورفعنا لک ذکر. جی بالکل، وہاں بھی کمر کا ذکر ہے، کمر توڑے جا رہا ہے. تو کمر کا دیکھیں قرآن میں بہت سی جگہ ذکر ہے. اس کا ویسے روٹ ورڈ جو ہے نا ضاد ہا را ہے، ظاہر. قرآن میں آپ کو 59 پورے قرآن میں 59 مل جائیں گے، ہے نا جی. اچھا، اسی سے مددگار کو عربی میں ظہیر بھی کہتے ہیں. ظہیر جو نا ہیلپر کے نام پر آتا ہے، یہ ظہیر. اور سورہ بقرہ کی 85 پڑھیں تو وہاں کہا کہ گناہ اور زیادتی میں مدد کرتی ہیں. تظاہرون بالاسم والعدوان، وہاں بھی یہ تظاہرون یہ ظاہرہ سے ہی بنا ہے، ظاہرہ، اللہ اکبر. تو وہ یعنی گناہ سے اور زیادتیوں میں مدد کرتے ہیں. دیکھو تظاہرون بالاسم والعدوان. تو یہ لفظ جو ہے پورے قرآن میں آپ کو بہت سی جگہ آپ کو مل جائے گا. اچھا، عہد الست بڑا امپورٹنٹ ہے. وہاں بھی کہا کہ پشتوں سے ارواح کو نکالا گیا. میں کمر کی امپورٹنس بتا رہا ہوں آپ کو، کمر کا ذکر آیا ہے نا. وہ سورہ اعراف کی آیت ہے 172 7ویں ہے سورت، 7ویں سورت ہے اعراف. وہاں کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، تیرے رب نے لی من بنی آدم من ظہورہم، ان کی پیٹھوں سے. اللہ اکبر، ظہور ظاہر کی جمع ہے نا، ذریتہم ان کی اولاد کو. وَأَشْهَدَهُمْ، ہاں گواہ بنایا، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، انہی کی جانوں پر. گواہ بنا کر ایک سوال کیا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جتنی ارواح پیدا کی تھی سب نے کولیکٹیولی جواب دیا بھلا، کیوں نہیں، شہید نام گواہ دیتے ہیں. یہ عہد الست ہے دیکھو. لیکن بائی دی وے آپ لوگوں سے پوچھو کتنے لوگوں کو یہ عہد الست یاد ہے؟ قرآن میں ہے کسی کو بھی نہیں یاد. حالانکہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یعنی قیامت تک جتنے پیدا کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے ارواح روح سب کی پیدا کر دی. پھر اپنے اپنے وقت پر جسم پیدا ہو رہا ہے، اس روح کو جسم کے ساتھ ملا دیا تو حیات ہو گئی زندگی. روحیں پیدا کر دی گئی ہیں. کیا نظام ہے یہاں پہ سے غور کرے نا. پھر اسی روح کو الگ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کی روح پرواز کر گئی، دیٹس اینڈ، واپس. تو یوز لیس باڈی از دیئر، وہ رہ گیا صرف نا. اسے کہتے ہیں آپ زمین میں دبا دو اس کو. بڑا گہرا نظام ہے، میت کہتے ہیں. ہاں اس کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے. کبھی یہ نہیں کہتے، کہتے میت پڑی ہے، موت پڑی ہے، نام بھی ہاں فلاں بندے کی میت پڑی ہے. یار دیکھو یہ کیا ہے نا. ایگزیکٹلی، ہاں وہ چلے گی. ہاں ایگزیکٹلی، یعنی اس پر غور کریں کیا بے ثباتی ہے. بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں. یہ بھی بہت صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے
خود جا کر دفن کر کے آتے ہیں، سارا منظر دیکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد کتنے لوگ اس کا امپیکٹ لیتے ہیں. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بات نہیں ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ ایک دن آئے گا کہ اہل الست ہر ایک کو یاد آ جائے گا کہ ہاں ہمیں یاد آ. نہیں، ہاں آئے گا، آئے گا. ہاں کسی کو نہیں معلوم. ہاں بالکل. جس طرح سے لیکن ہمیں بتا تو دیا گیا نا، جس طرح ہمیں اپنی پیدائش کا ہم بھی پیدا ہوئے واقعہ ہوا ہے ہمیں نہیں پتا. اسی آیت میں یہ آگے کہا بھی گیا ہے کہ یہ عہد جو ہے نا الست بربکم، یہ کیوں لیا؟ یہ اس لیے لیا کہ قیامت کے دن تم عذر نہ بیان کرو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اسی آیت میں ہے کیا کہ ہمیں اپنی پیدائش کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا. ہاں ہاں حالانکہ واقعہ ہوا ہے. ہاں ہاں یہ واقعی انسیڈنٹ تو ہوا ہے نا. ہاں. بڑی سینیکل کر بیٹھے ہیں. تو انہوں نے انسیڈنٹ کہہ دیا. آج کا دن آپ کے بہت اچھی بات ہے. نہیں نہیں ماشاء اللہ. واقعی ہم اس بڑی پہچان نہیں جانتے اور یہ امر حقیقی ہے ہاں. کہ ہم سب پیدا ہوئے ہیں. ہاں تو ہاں. اب اسی طرح اہل الست کیسے ہے؟ ہاں ایسے ہی ہے سر، بالکل. پیدا ہونے سے پہلے کی بات یہ ہے کہ ہم ماؤں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے، تو ہم پیشاب کرتے رہے. اب وہ پیشاب پیدا ہونے کے بعد ماں کے لیے مر جائے گا. وہ صاف اللہ کرتا رہا، ہمیں سانس دلاتا رہا، ہماری ضرورت کے مطابق آکسیجن دیتا رہا. پھر اللہ کہتا ہے تمہارے ماؤں کی پیٹوں میں میں نے جیسے چاہ تمہاری صورتیں بنائی. ہاں یہ ہے. وہاں اللہ ہماری صورتیں بناتا رہا، ہمارا جینیٹک میک اپ اللہ نے کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جینس کو پراپر رکھا تاکہ ان میں پرابلم نہ ہو، ہماری ہڈیوں کو پراپر رکھا، صحیح سلامت بچہ پیدا کر دو، باہر نکالا. اس سے بڑی کوئی اور اس پہ سوچے. ایگزیکٹلی معجزہ ہے یار پورا نظام، نو ڈاؤٹ. انسان کیسے سانس لیتا ہوگا، مطلب بندہ تو سب کو مر جائے. خوراک کھا رہا ہے اور پراپر ہاں. اس کو اسٹیج پہ چاہیے. آپ خوراک پراپر جتنی چاہیے اور جتنی جو چاہیے اللہ سے وہاں دے رہا ہے. میکینزم ہے پورا. بیٹھ رہا ہے وہی وہاں پیدا ہو رہا ہے، اسے صاف کر رہا ہے. بچہ پیدا ہوتی ہی فکر بیٹھ کرتا ہے، وہی ماں کے اندر کر رہا ہے. ہاں وہ صفائی کا اللہ انتظام کرتا نظام کرتا. اس سے بڑی اللہ کی کیسے پہچانا. بالکل. اور خود کتنا انٹریکیٹ اور کمپلیکیٹڈ اور کتنا انجینئر انسان ہے. یہ چیز دیکھے نا، کئی لوگ دکھاتے ہیں نا وہ یوٹیوب پہ وہ الگ الگ کر کے کسی جگہ پہ کیا ہے، پراپرلی مینج ہر چیز وہی موجود ہے. اور اس کا سسٹم کتنا پرانا بھی نہیں ہوتا. وہ گاڑیوں کے گوڈے چھوٹے کر سکتے ہیں کیا. ایگزیکٹلی. اسی لیے وہ حامیم سجدہ کے آخر میں کہا انفس، یہ آپ جو فرما رہے ہیں وہی ہے. یہی ہے نا نفس کا پورا انسان کا. اس پہ غور کرو. آیت میں کہا سورہ حامیم سجدہ کے لاسٹ میں آیت ہے باقاعدہ کہ یہ کہا. اللہ اکبر. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا جی، تو ازری سے بات چلی تھی. اچھا تو کہا وہ اشرک ہو، آیت نمبر 32، وہ اشرک ہو فی امری. اشرک شرکت، شریک ہو جائے، شامل ہو جائے. وہ اشرک ہو، اور تو شامل کر اسے، یعنی حضرت ہارون کو، فی امری میرے کام میں. اللہ اکبر. میرے کام میں شریک کر دے. کئی نسبحک کثیرن، تاکہ نسبحک ہم تسبیح کریں تیری، کثیرہ کثرت سے. ہم دونوں یعنی کثرت سے تیری تسبیح کیا کریں، حمد و ثنا. وَنَذْكُرَكَ کثیرہ، ذکر سے ہے، نون مضارع کی علامت ہے، کا اللہ کی طرف ہے، یعنی تیرا ذکر، اور ہم ذکر کریں تیرا، کثیرہ وہ بھی کثرت سے، یعنی تو ذرا خوب ذکر کریں. انکا کنت بنا بصیرا، انکا بے شک تو، کنتا، کن کے ساتھ تا آ گیا، ہے تو بنا ہم کو، بصیرہ دیکھنے والا. بصیرہ بصارہ سے ہے کہ بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر سے کہ دیکھو تم نے جو سوال کیا نا وہ ہم نے پورا کر دیا. تم نے کہا کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دو، تو وہ ہم نے اس کو بھی نبوت دے دی اور وہ تمہارے ساتھ جائے گا اس مشن میں. قال قد اوتیت
سؤالک یا موسیٰ، قال تو فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد بے شک، اوتیتا، عطا سے ہے دینا، اوتی دیا گیا، تا تجھے، سؤالہ کا تیرا سوال، یا موسیٰ اے موسیٰ، کیا معنی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ ہم نے تمہاری دعا قبول کی ہے، قبول کر لی گئی، اوتیتا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، وَلَقَدْ اور بلا شبہ، مننا، من احسان کو کہتے ہیں نا، ہے نا، بظاہر ایک جیسا لگے گا، زیر زبر کہنا، یہ ایسے کر دیں تو یہ من ہو گیا، من کا مطلب سے، ایسے کر دیں تو یہ من ہو گیا، شروع میں آ رہا ہے تو کون، درمیان میں اگر آئے تو اس میں موصول بن جائے گا جو، اور اسی کو آپ یہ شد کر دیں من، تو یہ ہو جائے گا احسان،